سوال ہے فرشتوں کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کا لشکر۔ اللہ پاک نے دنیا کو جنت اپنے کن بندوں کے لیے کہا ہے؟ کافروں کے لیے۔ تسبیح ملائکہ سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کون سی نمازیوں کے لیے ان کی نماز ہلاکت ہے؟ بے دلی سے پڑھی گئی نماز۔ آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورۃ الزلزال کو آدھا قرآن کہا جاتا ہے۔ دریائے فرات میں کون سا پہاڑ ظاہر ہوگا؟ قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی کنجی کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ تیمم کے ساتھ کون کون سی عبادتیں جائز قرار دی گئی ہیں؟ فرض، نفل، نماز جنازہ، سجدہ، تلاوت اور تلاوت قرآن پاک۔ کون سی تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں: اوضاع کو گناہ میں مشغول رکھنا، ریاکاری سے عبادت کرنا، خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے امید رکھنا۔ گھر میں کس جاندار کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے؟ یہ بات مشہور ہے کہ چیونٹیوں کا زیادہ ہونا جادو کی علامت ہے، ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہوا۔ بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ مسجد حرام میں۔ کس جانور کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو سے حفاظت ہوتی ہے؟ واضح رہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنا جادو سے حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ بالکل بے اصل اور من گھڑت بات ہے۔ لہٰذا ان بے بنیاد باتوں پر توجہ دینے کے بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے حفاظت کے جو اذکار و وظائف بتائے ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔